وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں. پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسا، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے، رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا. اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے. اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسا ذرا کھول کے کشادہ کر دو. آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی. فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو. کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو، چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے کہا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں. اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو. جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو. اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا. امام علی مقام کے سر انور کو الگ، ایک امام زین العابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا. باقی خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا. امام علی مقام کے سر انور اور شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام. اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے. امام زین العابدین سے کہا سارے قافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں. امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو. اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی ایک اور صاحبزادی، ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین. وہ کھڑی ہیں. ایک شامی دربار میں اچانک آیا. شامی حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں. اس ایک شامی نے اسی مغالطے میں یزید سے کہا فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی باندھی کنیز مجھے دے دو. سیدہ فاطمہ بنت الحسین چیخ کے اپنی پھوپھو کے ساتھ دامن سے لپٹ گئی. کہنے لگی پھوپھی جان کیا پاپا کے شہید ہو جانے کے بعد اب ہمیں کنیزیں نہیں بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹے گھبرا نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے. فرمایا یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے. یزید بولا، طیش میں آ گیا. وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں. آپ نے فرمایا ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے. جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے. جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا، اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی، اس کو خبر نہ تھی. اس نے کہا یزید لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھ یہ اشر کر رکھا ہے. میں سمجھا تھا کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کے آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں. یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں جو ساری کائنات ان کی کنیز ہے. جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، واپس کر دو، ہم مدینہ کو پھر چلے جائیں گے. یزید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا.
تمہیں زاد سفر کے طور پہ کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، ہمیں تو 2-3 چیزیں ہمیں واپس کر دیں، باقی پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو سیدہ ہماری اماں فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، ہمیں وہ واپس دے دو، اور ان کا دست، ان کا گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ چھینا ہوا گلو بند دے دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چاہتے ہیں کہ تم بدبختوں کے پاس نہیں، واپس مل جائیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا معلی، 3 دن شہداء کربلا معلی اور امام علی مقام کے مزارات اقدس پر تعزیت کے لیے 3 دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب شہر مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین کو سکت تھی، نہ سیدہ زینب کو سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھے، ان کو بھیجا کہ اب ہم تو آگے کیسے جائیں، جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کے واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کے مدینہ پاک میں خبر کی، مدینہ پاک میں قیامت آ گئی، ایک کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے چیختے اس لٹے قافلے کو لے کے آئے اور سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روضہ رسول پہ جا کے گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پہ گر کر عرض کرتے ہیں، نانا جان آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا کی نسل کا کوئی بچہ واپس نہیں بچا یا رسول اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت اور دین کی گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی تھی۔ تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے، گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے۔ دوستو، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حضور کے عطرت اور اہل بیت اور خانوادہ کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا
اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، گناہوں کی تلافی کا سبب ہے، آقا کی بارگاہ کی قربت ہے، حضور کی شفاعت کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے اوپر زندہ رکھے، اور حضور کی اہل بیت کی محبت والے ایمان پر مارے، اسی پہ قبر میں اور قیامت کے دن ہمیں جلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا حسین باغ نبوت